الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 22 مفعول بہ اسماء استفہام، یعنی سبق میں اسماء استفہام مفعول بہ واقع ہوں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے من ضربتا۔ من ضربتا کا معنی ہے تو نے کسے مارا۔ من ضربتا، تو نے کس کو مارا۔ اس کی ترکیب ہوگی من اسم استفہام مفعول بہ مقدم، من اسم استفہام مفعول بہ مقدم، ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ استفہام ہے اور استفہام انشاء کی قسم سے ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما سألتا، ما سألتا کا معنی ہے تو نے کیا مانگا۔ ما سألتا، تو نے کیا مانگا۔ اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام مفعول بہ مقدم، سألتا فعل ماضی معروف مثبت صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ متی ذہب زید، اس کا معنی ہے زید کب گیا۔ متی ذہب زید، زید کب گیا۔ متی کا معنی ہوتا ہے کب۔ متی ذہب زید، زید کب گیا۔ ترکیب ہوگی متی اسم استفہام مفعول فیہ مقدم، متی مفعول فی ہوگا، ٹھیک ہے، مفعول فی مقدم، ذہب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کیف نسمع۔ کیف نسمع کا معنی ہم کیسے سنیں، ہم کیسے سنیں گے۔ کیف نسمع، ہم کیسے سنیں گے۔ اس کی ترکیب ہوگی کیف اسم استفہام حال، نسمع فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کے اندر نحن ضمیر پوشیدہ ذوالحال، نحن ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ این یسکن خال زید، اس کا معنی ہے زید کے ماموں کہاں رہتے ہیں۔ خال کا معنی ماموں ہوتا ہے۔ این یسکن خال زید، زید کے ماموں کہاں رہتے ہیں۔ ترکیب ہوگی این اسم استفہام مفعول فی مقدم، این اسم استفہام مفعول فی مقدم، یسکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، خال مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یسکن کا فاعل، یسکن فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ہوا یسکن البلدتا، بلدتا، وہ شہر میں رہتے ہیں۔ بلدہ کا معنی ہوتا ہے شہر، بلد معنی شہر۔ ہوا یسکن البلدتا، وہ شہر میں رہتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی ہوا مبتدا، یسکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، البلدتا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم اخذتا، کم اخذتا کا معنی ہے تو نے کتنا لیا۔ کم اخذتا، تو نے کتنا لیا۔ ترکیب ہوگی کم اسم استفہام مفعول بہ مقدم، کم اسم استفہام مفعول بہ مقدم، اخذتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
اخذت نصف الروبیتی، میں آدھا روپیہ لیا۔ اخذت نصف الروبیتی، اس کا معنی ہوگا میں آدھا روپیہ لیا۔ اس کی ترکیب ہوگی اخذت فعل ماضی معروف مثبت صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، نصفہ مضاف، الروبیتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کیف فعل ربک، اس کا معنی ہے تیرے رب نے کیسا کیا۔ کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا کیا، تیرے رب نے کیسا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی کیف، اس میں استفہام حال، فعل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذو الحال، ذو الحال اپنے حال مقدم سے مل کر فعل فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ متی تقرأ الصبیۃ، اس کا معنی ہے بچی کب پڑھے گی، صبیۃ کا معنی ہے بچی، متی تقرأ الصبیۃ، بچی کب پڑھے گی۔ اس کی ترکیب ہوگی متی اسم استفہام مفعول فی مقدم، تقرأ فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، تقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الصبیۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما اکتب، ما اکتب کا معنی میں کیا لکھتا ہوں یا میں کیا لکھوں گا، ما اکتب میں کیا لکھوں گا، ما اکتب میں کیا لکھوں گا۔ اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام مفعول به مقدم، اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اکتب درسکا، اکتب درسکا کا معنی ہے تو اپنا سبق لکھ، اکتب تو لکھ، درسکا اپنا سبق، اکتب درسکا تو اپنا سبق لکھ۔ اس کی ترکیب ہوگی اکتب فعل امر معروف، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع اس کا فاعل، انت ضمیر مرفوع اس کا فاعل، درسا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ مسمکا، تیرا نام کیا ہے، اصل میں تھا ما اسمکا، جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے مسمکا، تیرا نام کیا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام مبتدا، ٹھیک ہے، ما اسم استفہام مبتدا، اسمکا، ما اسم استفہام خبر مقدم کر دیں، ما اسم استفہام خبر مقدم، اسم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ما اسمکا جملہ اسمیہ انشائیہ، ما اسمکا، ما اسم استفہام خبر مقدم، اسم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمی عبد الرحمن القادری، میرا نام عبد الرحمن قادری ہے، اسمی عبد الرحمن القادری، میرا نام عبد الرحمن قادری ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی اسم مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عبد مضاف، الرحمن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، القادری اسم منصوب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم منصوب اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اور عبد الرحمن کی صفت، عبد الرحمن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسم عمی خالد ابو بکر، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے، عم کا معنی ہوتا ہے چچا، اسم عمی خالد ابو بکر، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی اسم مضاف، عمی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، خالد مضاف الیہ، خالد مضاف الیہ، عمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم کا مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا، ابو مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اسم عمی خالدین یہ مکمل ترکیب اضافی ہو کر مبتدا، ابو بکر بترکیب اضافی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
حل رأیت ابا بکرین، کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا؟ حل رأیت، کیا تو نے دیکھا ابو بکر کو؟ حل رأیت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا؟ ترکیب ہوگی حل اسم استفہام، حل حرف استفہام، حل حرف استفہام، رأیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، ابا مضاف بکرین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما رأیتہ، میں نے اسے نہیں دیکھا، ما رأیتہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اس کی ترکیب ہوگی ما رأیتہ فعل ماضی معروف منفی، فعل ماضی معروف منفی صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اس کے بعد ہو ضمیر جو ہے آخر میں، ہا ضمیر مرفوع منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مشق عربی بنائیں، اب جو جملے آ رہے ہیں اردو میں دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہاتھی کو کس نے مار ڈالا؟ ہاتھی کو کس نے مار ڈالا؟ اس کی عربی ہوگی من قتل فیلن، ہاتھی کو کس نے مار ڈالا؟ من قتل فیلن، ہاتھی کو کس نے مار ڈالا؟ من قتل فیلن۔ زید نے کیا پڑھا؟ زید نے کیا پڑھا؟ اس کے لیے کہیں گے ما قرأ زیدن، زید نے کیا پڑھا؟ ما قرأ زیدن، ٹھیک ہے۔ زید نے کیا پڑھا؟ ما قرأ زیدن۔ کیا زید نے پڑھا؟ دیکھو دونوں میں فرق ہے، ایک ہے زید نے کیا پڑھا، یعنی زید نے کیا پڑھا وہ بتائیں، یہ تو ہے زید نے پڑھا، کیا پڑھا وہ بتائیں، تو یہاں پہ ما استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی پڑھائی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پڑھا اس کے بارے میں، تو یہاں پہ اسم استعمال ہوگا، ما استعمال ہوگا، یعنی کیونکہ ما جو ہے تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ کیا پڑھا اس کو پوچھا جا رہا ہے۔ زید نے کیا پڑھا، یہاں پہ کہیں گے ما قرأ زیدن۔ اس کے بعد ہے کیا زید نے پڑھا، کیا زید نے پڑھا، یعنی زید نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ پہلے سوال کیا تھا؟ زید نے کیا پڑھا، وہاں پڑھنا تو معلوم تھا لیکن کیا پڑھا ہے وہ پوچھا جا رہا تھا۔ بعد میں سوال ہو رہا ہے کیا زید نے پڑھا، یعنی زید پڑھا ہے یا نہیں، اس میں یعنی پڑھنے نہ پڑھنے میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ جب سوال کیا جا رہا ہے کیا زید نے پڑھا، اب اس میں جو ہے نا حل استعمال کریں گے، حل، کیا زید نے پڑھا، حل قرأ زیدن، کیا زید نے پڑھا، حل قرأ زیدن۔ لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا، لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا، متا ضرب الناس ابا بکرین، لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا، متا ضرب الناس ابا بکرین، لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا، متا ضرب الناس ابا بکرین۔ خالد کیسے پڑھے گا، کیف یقرأ خالد، کیسے کے لیے کیف آتا ہے، خالد کیسے پڑھے گا، کیف یقرأ خالد، یہ بات یاد رکھیں، جو اسماء استفہام ہوتے ہیں انہیں جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالد کیسے پڑھے گا، کیف یقرأ خالد۔ تو نے یہ روپیہ کہاں سے پایا، کہاں کے لیے اینہ آئے گا، تو نے یہ روپیہ کہاں سے پایا، اینہ وجدت ھذا الروپیہ، تو نے یہ روپیہ کہاں سے پایا، اینہ وجدت ھذا الروپیہ، اینہ وجدت ھذا الروپیہ۔ میں کس سے مانگوں گا، میں کس سے مانگوں گا، اس کے لیے کہیں گے کس سے لیے، من اسألو، میں کس سے مانگوں گا، من اسألو، میں کس سے مانگوں گا، من اسألو۔ تم کیا کھاؤ گے، ما تأکلو، تم کیا کھاؤ گے، ما تأکلو۔ مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، کب کے لیے متا، مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، متا یقرأ ولدان المدرستی، مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، متا یقرأ ولدان المدرستی۔ زید کے ماموں کا نام کیا ہے، ما اسم خالو زیدن، زید کے ماموں کا نام کیا ہے، ما اسم خالو زیدن۔ اس بچے نے کتنا پڑھا، کتنا کے لیے کم، اس بچے نے کتنا پڑھا، کم قرأ، اس بچے نے اب کر لیں، اس بچے نے کہیں گے کم قرأ ھذا الولد، اگر اس بچے کہیں گے تو پھر ذالک الولد، ٹھیک ہے۔ اس بچے نے کتنا پڑھا، کم قرأ ھذا الولد، اس بچے نے کتنا پڑھا، کم قرأ ھذا الولد، کم قرأ ھذا الولد۔ میں نے آدھی کتاب پڑھی، قرأت نصف الکتاب، میں نے آدھی کتاب پڑھی، قرأت نصف الکتاب۔ اللہ ورسولہ اعلم۔
اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو خود بھی سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔